نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعلی چل رہی ہے جی، آیت نمبر 3 اور 4۔ تجوید کے اعتبار سے پہلے پڑھتے ہیں والذی، واو کے لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں دونوں ہونٹوں کو گول کر لینا ہے اور گولائی یہ ہے والذی، ایک ہے والذی، یہ صحیح ادائیگی نہیں ہے۔ والذی، واللذی بھی نہیں کرنا، لام پر نہیں ہے، لام پتلا پڑا جائے گا یہاں پہ۔ والذی قدر فہدی، اسی طرح خلق کی طرح یہاں پہ قاف پر ہے، را زبر کے ساتھ بھی پر ہے، دال بیچ میں پتلا حرف ہے، تو مہارت چاہیے۔ قدر قدر فہدی والذی اخرج المرعى، یہاں پہ کیا ہے جی؟ مد ہے، کیونکہ الذی یہ یا مدہ محل مد اور آگے حمزہ اس کا سبب مد، تو اس کو ہم کہیں گے مد منفصل۔ والذی اخرج المرعى، را ساکن ہے، ما قبل زبر ہے تو را کا سکون پر ہوگا، مرعا نہیں کریں گے، یہ مرعا، اور را کو قلقلہ بھی نہیں ہونے دینا۔ والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى، یہ ہوئی جی 3 اور 4 آیات مبارکہ۔ آگے چلتے ہیں، اس میں حروف کون سے ہیں؟ پہلا حرف ہے ہمارا، یہ حرف عطف ہے۔ فا جو ہے یہ بھی حرف عطف ہے، فا، واو، یہ واو پھر دوبارہ حرف عطف ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، الذی، الذی کیا ہے؟ اسم موصول ہے۔ قدر اور ہدا فعل ہیں، پھر الذی اسم موصول ہے۔ اخرج المرعى، مرعى جو ہے یہ بھی اسم ہے، اس کو کہتے ہیں اسم مصدر میمی، مصدر میمی۔ تو مصدر چونکہ اسماء کی اقسام میں سے ایک قسم ہے تو ہم کہیں گے یہ مصدر میمی ہے۔ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے جی؟ را، عین اور یا، یہ مفعل کے وزن پر آتا ہے، تو یہ کیا بنے گا؟ بڑا آسان ہے، تو یہ مرعا، تو عین یا جو ہے وہ عین کے اوپر زبر کی وجہ سے الف مکسورہ میں تبدیل ہو جائے گی، تو یہ لفظ بنے گا مرعا۔ تو آگے اس کے الف لام لگ گیا، جو الف لام لام تعریف جس کو بولتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی افعال کی جانب۔ افعال میں قدر، قاف دال را اس کا مادہ ہے، باب تفعیل ہے جی، فعل ماضی، واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ ہدا، یہ ہا دال اور یا مادہ ہے اس کا، یہ ہدا یا یہدیو باب ضربا، یضربو سے ہے، تو ہدا فعل ماضی، واحد مذکر غائب کا صیغہ، تو ہا دال اور یا، تو یہ لکھنے میں کیسے ہوگا؟ ہدا،
یہ یا اس زبر کی وجہ سے الف مکسورہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ پہلے میں بیان کرتا تھا کہ ہا دا یا دال کے وجہ سے زبر جو ہے، زبر کی وجہ سے الف بنا۔ الف وہ الف جو الف یا کی شکل میں ہو، یا سے بدلا ہوا الف ہو، وہ الف مکسورہ لکھا جاتا ہے۔ تو بات ایک ہی ہے کہ یا کو جب بھی ہم الف سے بدلیں گے تو الف مکسورہ سے بدلیں گے، واو کو جب الف سے بدلیں گے تو وہ اس کو الف سے بدلیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ قدرہ، یہ لفظ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیا ہے جی، فعلا کے وزن پر قدرہ وہی لفظ ہے۔ چونکہ اس میں حرف علت انوالو نہیں ہے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اخرج، یہ کیا ہے جی، خا را جیم، تو یہ باب افعال ہے، وہی واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ افعلا کے وزن پر اخرجہ۔ یہ ہوئی جی ہماری علم صرف کے مطابق الفاظ کے اوپر بحث۔ آگے یہ عطف جو ہے وہ پہلے الذی پر ہے۔ پہلا الذی کیا ہے؟ الذی خلق فسوى، ٹھیک ہے، ہر چیز کو بنایا درست درست ٹھیک ٹھیک۔ پھر کیا کیا؟ پھر وہی ذات ہے الذی قدر، جس نے تقدیر مقرر کی۔ تو یہ اس میں بھی ہوا ضمیر جو ہے وہ ہم کہیں گے مستتر ہے اور مرفوع ہے۔ مرفوع ہو کر یہاں پہ یہ فاعل ہے، تو یہ فاعل ہے اور اس کا فعل کون ہے؟ قدر، باب تفعیل۔ تو اس میں ہوا ضمیر جو ہے اپنے ماقبل اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ہدا میں بھی ہوا ضمیر مستتر مرفوع فاعل فعل، فعل جمع فاعل ایک جملہ، فعل جمع فاعل ایک جملہ، بیچ میں واو جو ہے یہ حرف عطف۔ تو یہ دونوں جملے مل کر ہم کہیں گے معطوف اور معطوف علیہ، معطوف اور معطوف علیہ۔ یہ کیا ہیں؟ یہ مرکب عطفی۔ یہ کیا بن رہا ہے؟ صلۃ الموصول۔ تو اس موصول کا یہ صلہ بنے گا۔ تو وہ ذات ہے جس کی دوسری صفت کا عطف ہے یہ الذی، اس صفت ثانی تھی اور اس صفت ثانی کو معطوف علیہ بنا کر یہ پورا یہ الذی اس کا معطوف بنے گا، معطوف اول، یعنی ابھی پھر آگے والا الذی جو ہے وہ معطوف ثانی بن جائے گا۔ تو گویا یہ تینوں آیات جو ہیں وہ مل کر ایک الذی، تین اسماء کا مرکب عطفی ہو کر صفت بنے گی اس رب کی جس کی پہلی صفت ہے اعلی۔ تو قدرہ، اس نے تقدیر مقرر کی، اس نے اس کی زندگی لکھ دی، اس نے اس کا رزق کتنا وہ کھائے گا وہ لکھ دیا، اس کا خوش بخت ہونا، اس کا بدبخت ہونا۔ تو یہ چاروں چیزیں جو ہیں وہ تقدیر میں اس کے لکھ دی، اپنے علم کا احاطہ کرتے ہوئے، اپنی علم کی بنیاد، اپنے علم غیب کی بنیاد پر کہ یہ شخص، یہ جنس زمین پر جا کر کون کون سے اعمال کرے گی۔ چونکہ وہ علم الغیب کا مالک ہے، عالم الغیب ہے، غیب کا جاننے والا ہے، اس بنیاد پر اس نے اس کتاب میں لکھ دیا کہ یہ کام سر انجام دے گا یہاں پہ جا کر۔ تو اور اس کو کیا کیا؟ ہدایت دی
ساتھ میں ہدایت بھی دی. فہدا، ہر وہ چیز جس کو اس نے پیدا کیا ہے اس کو ہدایت اس نے دی. آگے اس نے قبول کی یا نہ کی یہ اس کی مرضی ہے. اس قبولیت اور انکار کے لیے انسان کو آزاد چھوڑ دیا. تو یہ ہے اس الذی کا صلہ جس میں دو افعال ہیں جن کو میں نے تفصیل سے بیان کر دیا. آگے کیا ہے جی؟ والذی، ایک اور الذی بھی ہے. اس کا یہ معطوف ہم کہیں گے یہ اس میں موصول جو ہے یہ معطوف اول ہے. اور یہ معطوف ثانی ہے. تو اس معطوف اول کا صلہ یہ ہے. تو گویا یہ صلہ اور موصول مل کر اس پہلے صلہ اور موصول کا معطوف اول، اور یہ صلہ اور موصول مل کر اس پہلے معطوف علیہ کا معطوف ثانی. یہاں پہ کیا ہے جی؟ اخرجا. اچھا جی، مصدر میمی مرعا، یہ ہم کہیں گے یہ لفظ جو ہے یہاں پہ مصدر ہو کر منصوب ہے، اپنی حالت نصب میں ہے. اس اخرجا میں ایک ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو مرفوع ہے اور فاعل ہے. اس سے پہلے اس نے فعل کیا کرنا ہے؟ فاعل. تو یہ ہوا ضمیر جو ہے اپنے ماقبل اس میں موصولہ کی طرف راجع ہے. تو فعل اور فاعل جمع، یہ چونکہ منصوب اسم ہے یہ مفعول بہی ہو جائے گا. سوری، اس کو مفعول لکھنا تھا، مفعول بہی. تو یہ اور وہ ایسی ذات ہے جس نے نکالا. یہ ہے فرق باب افعال کا. ایک ثلاثی مجرد کے لفظ سے باب افعال بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں اس کلمہ کو اخرجہ لکھا ہے، خرجہ نہیں لکھا؟ خرجہ کا معنی ہوتا ہے، یہ وہ فعل لازم ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ خود نکلا. تو افعال کے وزن پر اخرجہ لفظ اس لیے بنایا کہ ایک جملے کی ضرورت تھی کہ اس نے نکالا. تو یہ ہے معنی اخرجہ کا، اس نے نکالا. وہ کون ہے؟ وہ ہوا ہے، فاعل ہے جس نے یہ فعل کیا. کس مفعول بہی پر؟ المرعا. تو ہر قسم کی نباتات کو، ہر قسم کی نباتات، مصدری معنی اس لیے لیا گیا ہے، مصدر میمی اس لیے بنایا ہے کہ یہ تاکہ ہر قسم کی نباتات کو ظاہر کرے. جیسے کچھ جملے آتے ہیں ترجمے میں کہ چارہ اگایا، جس نے چارہ نکالا. تو چارہ جو ہے وہ محدود ہو جاتا ہے. چارہ ہم عرف عام میں انہی نباتات کو کہتے ہیں جو ہم کاٹ کر جانوروں کو غذا کے طور پر پیش کرتے ہیں، اس کو ہم چارہ کہتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو نباتات چارے کے طور پر نہیں پیش کی جا سکتی جانور کی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر، اس کو بھی مرعا ہی کہیں گے. تو گویا ترجمے میں جامعیت اس میں ہے کہ وہ ذات ہے جس نے ہر قسم کی نباتات کو زمین سے نکالا. کیسے نکالا؟ وہ سورۃ النبا کی آیت ہے نا، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے آسمان سے موسلادھار بارش نازل کی. لِنُخْرِجَ، یہ لام کئی ہے، یہ لام سببیہ ہے، لام تعلیل ہے. اس کے بعد ایک ان مضمرہ ہے. تو لِأَن نُخْرِجَ، نُخْرِجَ، نُخْرِجُوس تھا، جیم کے اوپر پیش تھی. جیسے اخرجا یخرجو، تو گردان کریں گے تو نخرجو. تو نخرجا کیا ان نے تاکہ ہم نکالیں کیا؟ لنخرج به حبا ونباتا، ہر قسم کے پھل اور ترکاری اور نباتات، اور نباتات سے ہے، نبات سے ہی نباتات بنا ہوا ہے. تو وہ ہے اس آیت کو. تو جیسے اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ہم کہہ کر مخاطب کر رہا ہے تاکہ ہم نکالیں
زمین میں سے اس گرائے ہوئے پانی کی مدد سے نباتات. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہی ذات اعلیٰ ہے جس کی پہلی صفت اعلیٰ تھی، دوسری تھی اس نے پیدا کیا اور قدر فسوا کیا، خلق فسوا کیا، پھر قدر فہدا کیا، پھر اسی ذات نے ہی زمین سے ساری قسم کی نباتات نکالی. تو یہ ہے، ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں چاروں صورتوں کو اکٹھا. اس طرح ہوگی بات کہ یہ پورا جملہ فعل، فاعل اور مفعول ہم کہیں گے یہ صلہ ہے، صلۃ الموصول. کون سا صلہ موصول؟ یہ جو معطوف ثانی ہے. معطوف ثانی، معطوف اول کون تھا؟ یہ ہے. معطوف علیہ کیا تھا؟ سبح اسم ربک الاعلی. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس رب کے نام کی تسبیح بیان کریں جس کی پہلی صفت ہے کہ وہ بہت اعلیٰ ہے، اور دوسری صفت کیا ہے؟ والذی، اور الذی ہے وہ. الذی کا صلہ آگے کیا تھا؟ خلق فسوا، اس نے پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک درست بنایا. پھر والذی، جو کچھ پیدا کیا تھا اس کی تقدیر مقرر کی، اس کو ہدایت دی. پھر تیسری الذی، جس نے اور کیا کام کیا؟ اس زمین سے ہر قسم کے نباتات کو اگایا. تو یہ ہے چاروں آیات کا وائنڈ اپ، کلوز اپ. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ اگلی آیات کی جانب. وما علینا الا البلاغ.